بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة۔ جب نامہ اعمال کھلے گا تو یہ کروڑوں روپے انسان کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کی ذمہ داری۔ آج ایک نہیں دسیوں فتوے آتے ہیں، طلاق صرف اس بات پہ ہو جاتی ہے خرچ نہیں دیتا، بلکہ بچوں کی ضروریات کو بھی پورا نہیں کرتا اور مال بھی ہے۔ میں اس فتوے کو پیش کرنے سے پہلے دعا کرنے لگا ہوں، آمین کہہ دیجئے گا۔ اللہ زندگی میں ہمیں اور ہماری اولاد و نسلوں کو بخل سے بچائی رکھے۔ یہ پتہ میں نے کیوں دعا کروائی؟ لا يدخل الجنت بخیل، بخیل جنت میں داخل نہیں ہو۔ اور یہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ مال ہو اور انسان اپنے اوپر اور اپنے بچوں پر بھی خرچ نہ کرے، یہ تو شرمندگی، اس کو زندگی نہیں کہتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم میں سے ہر ایک کوئی اپنے مال کی بجائے وارثوں کے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کہا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ کہا مالک ما قدمت ومال وارثک ما اخرت۔ جو تو نے دے دیا اللہ کی راہ میں، خرچ کر دیا، وہ تو ہو گیا تیرا۔ جو تم چھوڑ کے فوت ہو گئے وہ تیرے وارثوں کا۔ جو جوڑ رہے ہو یہ کس کا ہے؟ وارثوں کا۔ اس سے تمہیں زیادہ محبت ہے نا، اپنے مال سے محبت نہیں۔ دو چھوٹے چھوٹے راز اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے نا تو وہ یہ کام نہیں کرتا، وارثوں کے مال سے محبت نہیں کرتا۔ پہلا نکتہ، آپ 1 ارب روپے کے بھی مالک ہیں، جتنا بھی گہرا دوست ہے آپ کا درزی، وہ آپ کے کفن کو جیب نہیں لگائے گا۔ لگائے گا جی؟ آپ 1 روپیہ نہیں لے جا سکتے۔ یہ ارب روپیہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ دوسرا نکتہ، اڑائیں گے آپ کے وارثی، حساب آپ کو ہی دینا پڑے گا۔ کسی کو یہ 2 نکتے سمجھ آ جائیں تو کبھی بھی وارثوں کے مال سے محبت نہیں کرتا، وہ اپنے مال سے محبت کرتا ہے۔ اپنا مال کون سا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں دے دیا، جو جائز کاموں پہ خرچ کر لیا۔ اس لیے صحیح مسلم کی روایت یاد رکھنے والی ہے۔ میری ایک ناقص رائے ہے، اگر یہ صحیح مسلم کی روایت لوگوں کو یاد ہو تو میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن 25% سے 50% طلاقوں کی شرح کم ہو جائے گی۔ طلاق اس بات پہ ہو رہی ہے، جوتی ہے، دوسری مانگی جوتی اس نے لا کے نہیں دی، اس نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے طلاق دے دو، کہتا ہے جاؤ لو۔ جس شخص کے پاس ایک بیوی کی قیمت جوتی جتنی ہے، اس نے پھر دین کو کیا سمجھا ہے؟ وہ صحیح مسلم کی روایت کیا ہے؟ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، 1 دینار تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ودینار انفقتہ فی رقبہ، دوسرا دینار تم گردن آزاد کرنے کے لیے خرچ کرو۔ ودینار تصدقت بہ علی مسکین، تیسرا دینار تم مسکین پہ صدقہ کرو۔ ودینار انفقتہ علی اہلک، اور چوتھا دینار تم بیوی پہ خرچ کرو۔ یہ چاروں دینار جب قیامت کے دن ان کا نتیجہ سامنے آئے گا، اعظم اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، اللہ کی راہ میں مسکین پر، گردن آزاد کروانے پر
3 دینار خرچ ہوئے، ایک بیوی کی جائز ضرورت پوری کرنے کے لیے خرچ ہوا، سب سے زیادہ اجر اس دینار کا ملے گا جو بیوی پہ خرچ کیا۔ اگر کسی کو یہ حدیث یاد ہو جائے تو کیا خیال ہے کتنے گھر بچ سکتے ہیں۔ آپ عبادت سمجھ کے، خوشی سمجھ کے یہ کام کیا کرو کہ میں نے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا۔ بعض لوگوں کو یہ بھی شکایت ہوتی ہے، سوالات اس طرح کے بھی آ جاتے ہیں، بس یہ کیا کریں میری بیوی کے شوق ہی ختم نہیں ہوتے، یہ کھاتی بہت ہے۔ اگر تو اجر زیادہ ہے اس کا، بلکہ آپ زیادہ کھلاؤ اسے، صدقہ ہی ہے نا۔ اذا كانت اکولہ طیب فزید فی اکلھا، تو اس کو اور اچھے کھانے کھلاؤ، صدقہ ہی ہے نا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات سمجھا دی تھی جو امت کو سمجھ نہیں آ رہی۔ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ، راز کی بات بتا دی، ان کے لباس کا خیال رکھنا اور ان کے کھانے کا، کبھی آپ کو پریشانی نہیں ہو۔ اچھا لباس، اچھا کھانا، یہ تمہارے گھر کی دہلیز ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء یہ کہتے ہیں جو شخص اس نصیحت نبوی پر عمل کرتا ہے وہ گھریلو مکارہ سے محفوظ رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری رہنمائی بھی دی ہے، اگر وہ اطاعت نہیں کرتی، تھوڑی سی گفتگو میں، رویے میں، معاملات میں ABC آ گئی ہے تو سب سے پہلے اسے واعظ کرو، نصیحت کرو کہ نیک عورتیں ایسا نہیں کرتی، نیک عورتیں ایسا نہیں بولتی، نیک عورتوں کے رویے یہ نہیں ہوتے، سمجھاؤ۔ نہیں سمجھی وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، گھر میں ہی رکھو، دھکا نہ دو، مارو نہیں، گھر میں ہی رکھو لیکن بستر الگ کر لو۔ پھر بھی نہیں سمجھی، ایک تیسرا رویہ بھی ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ، سرزنش بھی کر سکتے ہو۔ کیسے سرزنش کرو؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وَاضْرِبُوهُنَّ بِالسِّوَاكِ او بالمندیل۔ آپ دیکھا ہوگا پرانے لوگ، اب تو وہ بھی لوگ چھوڑ گئے، جیب میں ہینڈ کرچیف رکھتے تھے، اس رومال کے ساتھ، مسواک کے ساتھ سرزنش کر سکتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک لگائی، باپ اپنی بیٹی کو لے کے اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہا دیکھو کس طرح منتوں سے پہلے اس نے رشتہ مانگا، اب دیکھو نشان ڈال دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہم قصاص لیں گے۔ اوپر سے آیت اترائی الرجال قوامون علی النساء، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اردنا شیئا واراد اللہ شیئا، ہم نے کچھ چاہا، اللہ نے کچھ چاہا۔ لیکن یہاں آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ فَاضْرِبُوهُنَّ غَيْرَ مُبَرِّحٍ، اس مار سے ہڈی نہیں ٹوٹنی چاہیے، چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے۔ لا تضرب الوجه فإن الصورة محترمة، انسان کی شکل و صورت بڑی محترم ہے، ظلم کرتے ہوئے نہ مارو۔ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بھی بیوی کو مارا نہیں ہے۔ لیکن جہاں کیا ہوتا ہے معاشرے میں، چونکہ پاکستان میں بادشاہ لوگ زیادہ رہتے ہیں، یہ ریورس گیئر لگاتی ہے، پہلے مارتے ہیں پھر جدا کرتے ہیں، بعد میں سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے۔ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟
اگر آپ 6 باتیں ذہن میں رکھ لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں معاشرے کی طلاق تو ویسے ہی فوت ہو جائے گی۔ قرآن نے 3 درجے تجھے بتائے۔ پہلا تو بتایا واعظ کرو، نصیحت کرو۔ غصہ اگر آ جائے تو بندہ واعظ کر دے، طلاق نہیں ہوتی۔ غصہ آ جائے تو طلاق کا لفظ بولنے کی بجائے بستر الگ کر لو، آخر غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ غصہ اگر آ گیا ہے تو چلو سرزنش کر لو، پھر بھی بات نہیں سمجھتی، سرزنش کو آپ سپیس دو۔ جب بستر الگ ہوا ہے کسی بڑے کو کہہ دو، ان کے والد کو والدہ کو کہہ دو کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ تیسرا درجہ، پھر بھی بات نہیں بنتی تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کا معنی بیان کرنے والوں نے یہ بھی کیا ہے کہ حجر کا مطلب یہ ہے اسے لا تعلقی کر دو۔ یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے، کاش کی عورتیں سمجھ جائیں کہ حجر کتنی بڑی سزا ہے۔ امام ابن عبد البر کہا کرتے تھے کسی کی زبان اور ہاتھ سے مومن محفوظ رہے یہ مومن کامل ہے، لیکن زبان بند کر لینا یہ بہت سخت سزا ہوتی ہے کہ کوئی شخص اس لائق نہیں ہے کہ اس سے گفتگو کی جائے۔ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پھر بھی کام نہیں بن رہا۔ ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے 2 بیٹھ کے سمجھا دیں کہ اللہ سے ڈرو، کیوں پر بات کر رہے ہو، اولاد ہے، بچے ہیں، یا نہیں بھی بچے آپ کا خاندان ہے، کیوں والدین کو پریشان کر رہے؟ اس 4تھے مرحلے کے بعد آپ سرزنش کریں، یہ 5واں مرحلہ ہے۔ 6واں مرحلہ فَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اگر آپ نے طلاق دینی ہے تو آپ کو گواہ بنانے چاہیے، اور طلاق بھی آپ کو دینی ہے تو اس طہر میں دینی ہے جس طہر میں پاکیزگی کی حالت میں عورت ہو، آپ اس کے پاس نہ گئے ہوں۔ یہ 6 طریقے اگر اختیار کر لیے جائیں کوئی بندہ طلاق دے گا۔ پھر بھی اگر تم نے طلاق دینی ہے وہ آپ 1 مرتبہ دو یا 3 مرتبہ دو یا 300 مرتبہ دو، طلاق ایک ہی ہوگی۔ یہ 6 بیریئرز لگائے ہیں شریعت نے، جو ان کو کراس کر کے پھر وہ ہجوم ناری کرتا ہے تو پھر اس کے نتائج تو آپ کے سامنے، پھر گھر اجڑتے بھی ہیں، برباد بھی ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ایک ہی آیت میں 3 باتیں ہمیں سمجھائی ہیں۔ ذمہ دار مرد ہے، اس کو گھریلو اخراجات پورے کرنے چاہیے، اور بہت عیب کی بات ہے اس مرد کے لیے جو سوچتا ہے کہ بیوی وہ جہیز لے کے آئے، وہ یہ کرے، اور کتنے گھروں کی لڑائیاں یہ ہوتی ہیں تم لے کے کیا آئی ہو۔ ہمارے استاد تو کہتے ہوتے تھے، میں نہیں کہتا صرف نقل کرتا ہوں، وہ کہتے تھے تفن للرجال، ایسے آدمیوں پہ تف ہے کہ جن کو شرم نہیں آتی کہ وہ بیویوں سے اس بات پہ جھگڑا کرتے ہیں کہ تم لے کے کیا آئی ہو، تم نے لے کے آنا تھا، تم ذمہ دار ہو، تم مرد ہو، وہ تو عورت ہے۔ والدین اس سے زیادہ آپ کو کیا دیں کہ 18 سے 20 سے 22 سال پرورش کر کے، پال کے، تربیت کر کے تمہارے سپرد کرتے۔ 4تھا پیغام قرآن مجید نے اس پارے کے اندر جو پیش کیا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا،